بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب آپ کی جو کاپیز ہیں سپتمبر، یہ جو چل رہا ہے آپ کا سپتمبر، اس میں آپ اپنی کاپیز جو ہے اسکول میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اپنا تمام ورک مکمل کر لیجئے اور اپنی کاپیز جو ہے اسکول میں جمع کروا دیں۔ یہ ویک ہے آپ کے پاس، آپ اس ویک میں اپنی تمام کاپیز، اپنا تمام ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اسکول میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی سابقہ ویڈیو میں جو ہے ارکان اسلام پڑھ کر آ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ارکان اسلام پڑھ کر آ چکے ہیں۔ ارکان اسلام نے ہم نے پڑھا، ارکان اسلام 5 ہوتے ہیں: کلمہ طیبہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج۔ یہ اسلام کے ستون ہیں۔ کوئی بھی عمارت پلر کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی، اسی طرح سے یہ 5 ارکان کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح کیا ہے، کسی ایک رکن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یونٹ نمبر 2 ایمان و عبادت کے دوسرے سبق اذان پڑھیں گے۔ اذان کیا ہے بیٹا؟ جب آپ اذان مسجدوں سے آواز آتی ہے اذان کی، تو اذان کیا ہے؟ اذان کیا کہتی ہے؟ اذان خبر دیتی ہے، بلاوا ہوتا ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان خبر دینا ہے کہ لوگوں کو بلانا ہے۔ اس کے بعد جو اذان پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اذان پڑھنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان کب شروع ہوئی؟ اذان مدینہ منورہ میں شروع ہوئی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی جہاں مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے، لیکن اب مسئلہ درپیش تھا کہ کس طرح اذان کے لیے بلایا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لیا جائے، یعنی کہ گھنٹہ بنا لیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہودیوں کی طرح سنگ کا بغل بنا لیا، جس طرح سے سپی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مندروں میں جس طرح سے ہوتی ہے سپی، اس طرح بنا لیا جائے۔ نماز کے بعد یا پھر جھنڈا لگا لیا جائے، جیسے دیکھ کر لوگ مسجد میں آ جایا کریں۔ تو یہ طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا، کیونکہ عیسائیوں کا طریقہ کیا ہے کہ ناقوس، اور یہودیوں کا سنگ کا بغل۔ تو کوئی بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعبیر ہوئی، خواب میں اذان سنائی دی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر کی۔ اس کے بعد یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب میں اذان سنائی دی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اذان کے الفاظ بہت پسند آئے، ہونے کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اٹھو اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان سیکھ لو، اذان کے الفاظ سیکھ لیجئے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان سیکھی اور اسی لیے انہیں مؤذن اسلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو بیٹا آپ کے اذان کی تھوڑے سے ہم نے وضاحت کی، تھوڑا سا کہ اذان کیا ہے اور کس طرح شروع ہوئی۔ آئیے اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں اذان کے سبق کی۔ ہمارا سبق ہے اذان، یونٹ نمبر 2 ایمان و عبادت۔ اذان مقصد، اذان کا تعارف اور تاریخ بیان کرنا۔ پیارے بچوں، دن بھر میں ہم 5 بار اذان کی آواز سنتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نماز کی یاد دلانے کا طریقہ ہے۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا۔ اذان کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان کب شروع ہوئی؟
مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی، جہاں سب مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ کچھ دن بعد سب نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا وقت معلوم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ وہ کوئی طریقہ بتائیں۔ سب نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا باجا بجا کر نماز کے لیے بلائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند فرمایا۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ آ کر عرض کیا، ہم نے خواب میں کچھ الفاظ سنے ہیں، اور پھر دونوں حضرات نے وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ پسند آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو آج ہم اذان میں سنتے ہیں۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اذان دی، اسی وجہ سے انہیں مؤذن اسلام کہا جاتا ہے۔ اذان کے آداب: جب اذان ہو رہی ہو تو سارے کام بند کر دیں۔ دوسرا، اذان کو توجہ سے سنیں۔ تیسرا، اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیے۔ بلند خوانی کرنے کے بعد بیٹا یہ تو سمجھ لیا ہوگا کہ آپ بہت آسانی سے مشقی کام کر سکتے ہیں۔ بلند خوانی کے بعد بہت آسانی سے مشقی کام کر سکیں گے۔ ہم نے اذان میں کیا پڑھا؟ اذان کیا ہے؟ خبر دینا۔ مؤذن کون ہوتا ہے؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان کب شروع ہوئی تھی؟ مدینہ منورہ میں شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد مختلف طریقے اپنائے گئے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ گھنٹہ بجائے ناقوس بنا لیا جائے، یہودیوں نے کہا کہ آپ کو سنگ بنا لیا جائے، مختلف ہے۔ کسی نے کہا کہ جھنڈا بنا دیا جائے کہ لوگ مسجد کی طرف آ جائیں، اذان یہ سمجھ جائیں کہ اذان کی ٹائم ہو گیا ہے، بس اذان کا وقت ہو گیا ہے، یہ سمجھ جائیں لوگ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام طریقے نہیں سمجھ آئے، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے خواب دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ جو ہے اپنے خواب کی تعبیر بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ جو اذان آج ہم سنتے ہیں وہ بہت پسند آئے۔ پسند آنے کے بعد کیا ہوا کہ وہی اذان حضرت بلال، پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے پہلی اذان دی، اس لیے انہیں مؤذن اسلام کہا جاتا ہے۔ تو بہت آسانی سے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آئیے ہم اذان کو پڑھتے ہیں، اور اذان جب دی جاتی ہے تو بیٹا اذان جب دیتے ہیں تو اذان کے ساتھ وہ الفاظ بھی دہراتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اذان پڑھتے ہیں اور آپ میرے ساتھ وہ الفاظ کو دہراتے رہیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹا یہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھتے رہنا، جس طرح اذان مسجدوں میں ہوتی ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان
محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ بیٹا ان کلمات کی جگہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا کہنا ہے؟ ان کلمات کی جگہ جب یہ کلمات کہے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان کلمات کی جگہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو بیٹا جب اذان کا ہم جواب دیتے ہیں، ساتھ دہراتے ہیں، تو وہ انسان جو اذان کا جواب دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ جو اذان کا جواب دے گا ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، اور یہ بات کہ اذان کے دوران جب ہم بات کرتے ہیں تو اسے مرتے ٹائم کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ بات آپ روزمرہ زندگی میں بھی یاد رکھیے گا کہ اذان کے دوران ہمیں باتیں نہیں کرنی ہے بالکل بھی، اذان کا جواب دینا ہے۔ جب یہ کلمات آئیں تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ آئیے ذرا اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بیٹا یہ تو ہو گئے اذان، اس کا ترجمہ۔ آپ کی سرگرمی بھی ہے، آپ کو ٹائٹل پیج بنانا ہے اذان کا۔ اگر آپ ٹائٹل پیج پہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، مسجد کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں، گنبد بھی بنا سکتے ہیں، ٹائٹل اچھا لگے گا۔ اس کے بعد آپ کو بلند خوانی کرنی ہے، بلند خوانی کرنے کے بعد اذان آپ کو سرگرمی لکھنی ہے، اس کے بعد آپ کو ترجمہ لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اذان کے بعد کی دعا، جو کہ ہم پڑھتے ہیں، ڈیلی بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم رب ہذہ دعوت التامات والصلاۃ القائمات آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمدا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ یہ تو ہو گئے اذان کے بعد کی دعا۔ تو اذان کے بعد کی دعا آپ اس کو یاد بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر اذان کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں گے۔ اس کا ترجمہ: اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما، جو جنت کا ایک درجہ ہیں، اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام میں محبوب پر پہنچا جس کا تو ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ بیٹا یہ آپ کی کاپی، آپ کی کتاب پر بھی ہے، یہ اذان ہے، یہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ ہم نے سرگرمی کی ہے، سرگرمی اذان تھی، اس کے بعد ترجمہ تھا بیٹا۔ ترجمے کے بعد آپ کو سوچیے اور بتائیے۔ اچھا سوچیے اور بتائیے، یہ جو سوال آتا ہے آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ سوچیے اور بتائیے اس لیے آتا ہے کہ آپ کو طلبہ جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ مطلب آپ نے جو بھی کچھ پڑھا اس سبق میں، آپ کو وہ سوچ رہے ہیں، یعنی کہ آپ پورے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ یہ تو آپ کے پاس وہ آتا ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو دیکھیے یہ والا کوشچن سوال ہے ہمارے پاس: کیا کسی اور مذہب میں عبادت یاد دلانے کے لیے کوئی طریقہ موجود ہے؟ جی نہیں، کسی اور مذہب میں عبادت یاد دلانے کے لیے کوئی طریقہ موجود نہیں۔ یہ تو آپ کا ہو گیا سوچیے اور بتائیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے جو آتا ہے وہ آپ کے کانٹینٹ سے ہٹ کے ہوتا ہے، وہ کوشچن کتاب میں موجود ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے آپ کے نصاب سے الگ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ اب دیکھیے، فجر کی اذان میں ایک جملہ زیادہ ہوتا ہے۔ جواب: فجر کی اذان میں ایک جملہ زیادہ ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہمارا مشقی کام شروع ہوتا ہے بیٹا،
مشق ہے ہماری سوال نمبر 1. اذان کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اذان کا مطلب ہے خبر دینا. سوال نمبر 2. اذان کے ابتدا کیسے ہوئی؟ اپنے الفاظ میں مختصر لکھیے. جواب: حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں جو الفاظ سنے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے. آپ کو اتنے پسند آئے کہ ان الفاظ کو اذان کی صورت میں پڑھا جانے لگا. اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی. سوال نمبر 3. اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی بار اذان کس نے دی؟ جواب: اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. پہلی بار اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. چوتھا ہے اذان کے آداب لکھیے. جواب: پہلا ہے جب اذان ہو رہی ہو تو سارے کام بند کر دیں. دوسرا، اذان توجہ سے سنیں. تیسرا، اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں. اب ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں. یہ دیکھیں خالی جگہ ہے ہمارے پاس. ڈیش کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں نماز کا ڈیش ہو گیا ہے. بیٹا یہ کتاب پر بھی آپ کے پاس خالی جگہ اور آپ کو اسکول کی طرف سے جو کانٹینٹ مہیا کیا گیا ہے اس کے پیج نمبر 48 پر بھی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی ڈیش کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں نماز کا ڈیش ہو گیا ہے. اذان کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. دوسرا ہے ڈیش مؤذن اسلام کے نام سے مشہور ہیں. کون مؤذن اسلام کے نام سے مشہور ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن اسلام کے نام سے مشہور ہیں. تو یہ آپ کی ہو گئی مشقی کام. پھر دیکھیے اذان کے آداب. پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اذان سننی ہے. اذان کو ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ دہراتے رہنا ہے. یہ دہرائیں گے جب آپ کے پاس یہ دوبارہ یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا آپ کو لازمی یہ کام کرنا ہے اپنی ڈیلی روٹین میں بھی. صرف پڑھنا نہیں ہے, ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. جب اذان سننے کے اذان کو دہراتے رہیں گے. اس کے بعد جب یہ کلمات آئیں گے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, تو ان کلمات کے بدلے جگہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو کیا ہے, جو اذان کا جواب دے گا, دہرائے گا, وہ جنت میں جائے گا. اس کے بعد آپ کو اذان کی دعا, اذان کے بعد کی دعا, اذان کے بعد کی دعا کے بعد آپ کو اذان کے آداب, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اذان کے آداب ہے ہمارے, پہلا جب اذان ہو رہی ہو تو سارے کام بند کر دیں. دوسرا اذان کو توجہ سے سنیں. تیسرا اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں. تو یہ آپ کے ہوگا یہ تینوں کام جو آپ کو لازمی کرنے ہیں. اور اپنی کاپی میں بھی اسی طرح سے جب آپ کو بتایا آپ کو اسکول کی طرف سے جو کانٹینٹ مہیا کیا گیا ہے بیٹا تمام کام اس میں کیجئے گا. یہ ڈائری بیٹا آپ کی اذان کے بعد کی دعا یاد کیجئے. آپ کو اذان کے بعد کی دعا یاد کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے بیٹا اپنا کانٹینٹ جو آپ کا آج مکمل ہو چکا ہے. آپ کے پاس پہلا ہم نے حفظ و ناظرہ پڑھا, پیاری دعائیں پڑھی, احادیث مبارکہ پڑھا, اس کے بعد 3 چیپٹر پڑھے جس میں اللہ کے پیارے نام, ارکان اسلام, اور تیسرا ہم نے پڑھا ہے آج اذان. تو یہاں تک آپ کا مقاط اول اختتام ہو گیا ہے. تو اختتام کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹائٹل پیج بنانا. مقاط اول کا اختتام ہوا, یہ بنانے کے بعد آپ کو اپنا انڈیکس کمپلیٹ کرنا ہے. مکمل کرنے کے بعد تمام ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد اسکول میں کاپیز جمع ہو رہی ہیں بیٹا, تو آپ اپنے اسکول میں جو ہے کاپیز جمع کروائیے. اگر آپ کو ویڈیو میں امید کرتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو, اذان کو سمجھنے میں یا چیپٹر کو سمجھنے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.